السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 سے ترجمہ اور تفسیر، اور پہلے ہم آیت نمبر جو 50 ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اس کا سمجھنا ایزی ہو جائے۔ اب آیت نمبر 50 کہاں سے ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہاں سے۔ اور اس آیت میں جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنا دیے، دریا کو چیر دیا، اس کو پھاڑ دیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ وہاں سے آسانی سے گزر جائیں، اور اللہ پاک کا یہ بھی ایک بہت بڑا احسان اور معجزہ تھا۔ اور جب جو قوم فرعون آئی تو وہ دریا آپس میں مل گئے اور وہ غرق ہو گئی، تو اور جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ دریا کو پار کر کے دوسرے کنارے پر چلے گئے، اور اللہ پاک نے ان کو بچا لیا اور قوم فرعون کو سمندر کے اندر ہی، دریا کے اندر ہی آپس میں ملا کر درمیان میں غرق کر دیا۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جس وقت ہم نے پھاڑ دیا، چیر دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے بحر کو، دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، آلَ فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑا، من بعدہ، اس کے بعد سے، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ اب اس میں خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو کہ جب کہ شک کر دیا، چیر دیا، پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے، راستہ بنا دیا کہ دریا کو کہ دریا سے تم آسانی سے گزر جاؤ اور تم اس میں کہیں ڈوب نہ جاؤ، اور ڈوبنے سے تم کو بچا لیا، اور ہم نے غرق کر دیا اس میں متعلقین فرعون کو، ماں فرعون کے، فرعون بھی ساتھ ہی غرق ہوا تھا، استغفر اللہ، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اب یہ قصہ اس وقت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے، اور مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے۔ جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ راستے میں دریا حائل ہوا، اور اسی وقت پیچھے سے فرعون بھی اپنے لشکر کے آ پہنچا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں راستہ بنا دیا گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا، تو یہ اس دریا کو پار کر کے چلے گئے۔ فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا، وہ بھی تعاقب کی غرض سے اس میں گھس گیا۔ اس وقت سب طرف سے دریا سمٹ کر اپنی پہلی حالت پر ہو گیا، اور فرعون اور اس کے ساتھی سب وہاں ہی غرق ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو، آگے کہا جا رہا ہے، جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تو رات دینے کا ایک مدت گزرنے پر، جس میں 10 رات کا اضافہ ہو کر 40 رات کا زمانہ ہو گیا تھا۔ پھر تم لوگوں نے پرستش کے لیے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم نے اس تجویز میں صریح ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی کہ ایسی بے جا بات کے قائل ہو گئے تھے۔ اب اس میں قصہ یہ ہے کہ اس وقت ہوا کہ جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل بقول بعض مصر میں واپس آ کر رہنے لگے، اور بعض کہتے ہیں کہ کسی اور مقام پر ٹھہر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے، اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کو کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب تم کو دیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اور تورات آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرما لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کا جو بدبو ہے، جو معدے میں سے بھوکا رہنے کی وجہ سے آنے لگ جاتی ہے، وہ بہت پسند ہے، اس لیے کیونکہ جو بندہ ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، اور اللہ نے
انسان کو پیٹ لگایا ہے، اور اللہ پاک جانتے ہیں کہ بنی آدم کے لیے، انسانوں کے لیے پیٹ کو بھوکا رکھنا انتہائی مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر اس سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم ہوا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام اتنے دن بھوکے رہے نا، 30 دن، تو ان کو لگا کہ اب منہ سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے، تو پھر وہ مسواک کر کے چلے گئے۔ تو پھر جب وہ مسواک کر کے گئے تو جو منہ میں سے اسمیل آتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ 10 روزے اور رکھیں، تاکہ وہ جو آپ کے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ میں سے ایک اسمیل سی آنے لگ جاتی ہے وہ پھر آنے لگ جائے۔ اسی طرح یہ 40 روزے پورے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے، اور وہاں پر جو ایک شخص سامری نامی تھا، اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچڑا اور ایک گائے کا چھوٹا بچہ بنا لیا۔ اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دی۔ اس گائے کے بچے میں جان آ گئی، اور جوہلائے جو جاہل بنی اسرائیل تھی اس گائے کے بچے کی عبادت کرنے لگے، پرستش کرنے لگے۔ اب اس کا انشاءاللہ تفصیلاً واقعہ آگے آئے گا، تو تب وہ ہم اس کا ذکر کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ اور آج ہماری یہاں ہی آیت کا ترجمہ اور تفصیل کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ، صدق اللہ۔